رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ پروگرام خورشید امامت میں حاضر خدمت ہے اور آج کا دن نہایت ہی مہم دن ہے، یوم مبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس مقدس دن پر تمام اہل اسلام اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ نہایت ہی عظیم دن ہے اور یقیناً جو احوالات اور جو حالات رسول اللہ کے زمانے سے پہلے ایام جاہلیت میں، جس کو زمانہ جاہلیت بھی کہتے ہیں، نہایت ہی شدید حالات، اور انسانیت جو ہے وہ انسانیت شرمندہ تھی قبل از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی رسول اللہ کے ذات اقدس جب تشریف لے کے آئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ دور جہالت جو ہے وہ کا خاتمہ ہوا، اور یقیناً یہ دن جو ہے نہایت ہی پرمسرت موقع ہے تمام مومنین کے لیے۔ اور انشاءاللہ العزیز آج ہمارے ساتھ نجف اشرف سے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید شارب عابدی صاحب قبلہ انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے نجف اشرف سے، اور وہاں کی نورانی فضاؤں سے، ان کی نورانی فضاؤں سے رسول اللہ کے خلیفۃ بلا فصل خلیفہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بارگاہ ملکوتی سے انشاءاللہ العزیز معارف اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً اس موقع پر جو کہ مبحث ہے، اس عنوان سے گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو ہی ان سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ان کی بیانات اور فرمائشات اور گزارشات سے انشاءاللہ العزیز استفادہ کریں گے۔ یقیناً یہ دن جو ہے نہایت ہی مہم دن ہے، اور آج خوشبختانہ یہاں سے ہم کربلا مقدسہ میں آپ سے مخاطب ہے، اور جو ہمارے مہمان ہے وہ انشاءاللہ العزیز نجف اشرف سے، تو یہ ایک خاص ربط ہے خود رسالت رسول اللہ کا اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا، چونکہ ولایت جو ہے وہ فرض من اللہ ہے، خدا کی طرف سے خلق کے اوپر فرض ہے، اور جس کا اعلان جو ہے وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا۔ تو اس عنوان سے کہ خود سلسلہ رسالت اور اس کے بعد پھر سلسلہ امامت و ولایت، یہ سلسلہ ہی ایک سلسلہ ہے، ایک ہی سلسلہ ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دلیلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کون سی آیات روایات یقیناً ہے، لیکن عقلی اعتبار سے جو ہے رسول اللہ نے جو اتنا عظیم مشن الہی خدائی پیغام کو جا کے لوگ ان تک پہنچایا، تو ظاہر ہے کہ بعد از رسول اللہ وہ کسی نہ کسی کو تعین فرمائیں گے، اور جو دوسرے لوگوں کو خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں تو ہم ان سے دلیل کا مطالبہ کریں گے، تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس غدیر کی دلیل موجود ہے، جو رسول اللہ نے خود جو ہے وہ 1,24,000 صحابہ کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا تھا۔ تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ خود یوم مبعث اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور میں یہ بھی کہوں کہ ہمارے پاس رسالتی تکمیل نہیں ہوتی جب تک ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اقرار نہ کیا جائے۔ اقرار نہیں، آپ کی رسالت جو ہے، آپ کی رسالت کی آپ نے جو ہے وہ رسالت کے اولا تو تکمیل نہیں ہوتی، اور تیرے عقیدے کی بھی تکمیل نہیں ہوگی، اور یہی جو ہے وہ تیرے لیے جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے کہ تیرے دل میں جو ہے وہ بغض علی ہے۔ جس کے دل میں بغض علی ہے وہ کسی بھی عنوان سے جو ہے، بغض علی کا کیا معنی ہے؟ بغض علی کا معنی یہ ہے کہ ان کے فضائل تحمل نہیں ہوتے، جس سے ان کے فضائل کا ان کو تحمل اور برداشت نہیں ہے، یہی تو بغض علی ہے۔
اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ ہو چکا ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد شارب آبدی صاحب قبلہ سے، اور اس وقت جو ہے انشاءاللہ ان کے گزارشات سے مستفید ہوں گے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں حرم مطہر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے آج کے اس پرمسرت موقع پر یوم المبعث، یوم البعثت، روز بعثت کے موقع پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں اور بارگاہ احدیت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو امت مسلمہ اور ہم سب کو ایمان پر باقی رکھ، اور رسول اسلام کی جو معرفت ہے اس معرفت کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات کے دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہی پروردگار ہے کہ جس نے امیین میں، اہل مکہ میں ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کی خاصیت یہ ہے کہ وہ رسول انہیں کتاب اور ان پر آیات الہیہ کی تلاوت کرے اور انہیں لکھنے اور حکمت کی تعلیم دے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ کے درمیان بھیجا کہ جو نہ پڑھنا جانتے تھے، کہ جو جاہل تھے، کہ جو گمراہی میں مبتلا تھے، تو اللہ کے رسول کو اللہ نے ان کے درمیان بھیجا تاکہ آیات الہیہ کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ہر طرف ظلمت تھی، تاریکی تھی کہ اسی افنا میں ایک روز وہ آیا کہ جب آواز قدرت آئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے عبداللہ کیسان وہ روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ نزل جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جناب جبرائیل رسول اسلام کے خدمت میں نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اے محمد، اے رسول، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اس اللہ کے نام سے، اس کے اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ وما اقرأ، اے جبرائیل میں کیا پڑھوں؟ تو آواز قدرت آئی کہ جناب جبرائیل نے حکایت کی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے، اپنے رب کے نام سے آپ پڑھیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ خلقک، کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، کہ خلق نورک قبل الاشیاء، کہ جس نے آپ کے نور کو تمام چیزوں سے پہلے خلق کی۔ عزیزو، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی سورہ علق، یہ سورہ نازل ہوا کہ جو سب سے پہلا سورہ ہے کہ جو رسول اسلام پر نازل ہوا۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن سے رسول اسلام نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے۔ رسول اسلام اس وقت بھی نبی تھے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ یعنی رسول اسلام کو جب ان کی خلقت ہوئی تھی، خلقت نورانیہ، تو اللہ نے اس وقت انہیں نبی بنایا تھا۔
یہ اور بات تھی کہ اعلان نبوت کا موقع 40 سال کی عمر میں آیا۔ رسالت یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کا حکم، وہ جب رسول اسلام 40 سال کے ہو گئے تب یہ حکم اللہ کی جانب سے آیا۔ وَإِلَّا رسول اسلام اس سے پہلے بھی خلقت نورانیہ میں بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، منصب رسالت اور منصب نبوت پر فائز تھے، لیکن اس کے اظہار کا وقت اس وقت آیا کہ جب رسول اسلام 40 سال کی عمر تک پہنچے۔ آپ اس سے پہلے اعلان رسالت سے پہلے غار حرا کی جو مکے میں جبل نور میں واقع تھی، اس میں آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی اللہ کی نشانیوں کے سلسلے میں، یہ زمین و آسمان کی خلقت کے سلسلے میں آپ غور و فکر کرتے تھے کہ اسی اتنا میں ایک وقت وہ آیا کہ جب 27 رجب المرجب کا دن آیا، اس کی صبح نمودار ہوئی تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ اس سورہ علق کو نازل کر کے جناب جبرائیل نے ان کو رسالت کی بشارت دی کہ اب آپ وہ وقت آ چکا ہے کہ اللہ نے جس کے لیے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، آپ لوگوں کے درمیان جا کر پیغام رسالت کو پہنچائیے اور اپنے اعلان نبوت کو جو ہے وہ بروئے کار لائیے۔ جناب رسول اسلام کے سلسلے میں اس کے بعد آیات سورہ مدثر کی نازل ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شورى کی یہ آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ اے حبیب آپ اپنے قرابت داروں کو، اپنے عزیز کو آپ دعوت ایمان دیجئے، ان کو ڈرائیے۔ یہ آیت سورہ شورى کی نازل ہوئی۔ رسول اسلام نے سب سے پہلے جب یہ وحی نازل ہوئی، پہلی سورہ علق نازل ہوا، تو جناب خدیجہ جو آپ کی زوجہ تھیں ان کو پیغام دیا، ان کو بتایا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے آگاہ کیا اور یہ اعلان فرمایا۔ اس کے بعد جب دھیرے دھیرے وقت آگے آیا اور یہ حکم ہوا کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت ایمان دیجئے، انہیں ڈرائیے، تو اب رسول اسلام نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا۔ اس کے بعد یہ مرحلہ تبلیغ رسالت جب اور آگے بڑھا تو اب آواز قدرت آئی، سورہ ہجر کی آیت نمبر 94، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے ہمارے رسول، اے ہمارے حبیب، اب آپ اس چیز کو پہنچا دیجئے، اس کا اعلان کر دیجئے کہ جس کا آپ کو حکم دیا جا چکا ہے، پہلے آپ مامور ہو چکے ہیں، یعنی آپ کو حکم دیا جا چکا ہے بہت پہلے جس کا، اب آپ اس کا اعلان کر دیے۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے، ان بت پرستوں سے، اللہ کا شریک قرار دینے والوں سے آپ درگزر کیجئے، کنارہ کشی اختیار کیجئے، ان سے اعراض کیجئے۔ اب اس کے بعد رسول اسلام نے مکے میں جو ہے وہ ایک بازار تھا، سوق العکاظ جسے کہا جاتا تھا، کہ جہاں پر لوگ اہل مکہ وہ تجارت کے عنوان سے حاضر ہوتے تھے اور ایک جمع غفیر ہوتا تھا، اور وہاں کسی بلند مقام پر جن کا شعر سب سے بہتر ہوتا تھا وہ معلق کیا جاتا تھا اور لوگ داد و تحسین دیتے تھے اور افتخار کرتے تھے۔ تو اسی سوق عکاظ میں، اسی بازار عکاظ میں رسول اسلام نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول نے زمین کو ہموار کیا۔ 40 سال تک کوئی پیغام نہیں تھا، 40 سال تک انہی کے درمیان میں اللہ کے حبیب نے اس طریقے سے ان کی تربیت کی کہ جو کافر تھے وہ بھی انہیں صادق کہہ رہے تھے، جو مشرک تھے وہ بھی انہیں امین کہہ رہے تھے۔ جب لوگ اپنے سفر پہ، کسی دور دراز کے سفر پر کفار و مشرکین نکلتے تھے تو اپنی قیمتی امانات رسول اسلام کے سپرد کر کے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے مکے میں ان سے زیادہ کوئی صادق نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی امین نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے اور کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ کے حبیب نے عملی تبلیغ کر کے، یعنی کیا مطلب، خود اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی
جسم کو اپنی حیات کو اس طریقے سے مبلغ بنایا کہ زبان سے کچھ نہیں کہا، رسول کا ہر عمل انہیں رسول کی طرف بلا رہا تھا کہ جب ان کے درمیان اس طریقے سے پاک و پاکیزہ زندگی گزار دی، یعنی ان کی بت پرستی کو، ان کے جو ہے وہ برے اخلاق کو اپنے اخلاق حسنہ سے اور اپنے کردار سے جب انہیں سینچا ہے، ان کی دل کی بنجر زمینوں کو جب رسول نے اپنے اخلاق و کردار و حسنات و اطوار کے ذریعے سے جب انہیں سینچا ہے، جب ان کے دل کی زمین اس لائق ہو گئی، تو اب آواز قدرت آئی اور رسول اسلام نے اعلان کیا کہ اگر کیا میں تمہیں یہ حکم دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے کہ جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، اور تم جا کر دیکھو وہ لشکر نہ نظر آئے، تو تم کیا کہو گے؟ تو بیک زبان سب نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن آپ سے ہم نے کبھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ اب اللہ کے رسول نے آواز دی کہ میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں اور میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس کا رسول ہوں اور اس کی طرف سے میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ بعض افراد نے انکار کیا، جیسے ابو لہب نے لوگوں کو بھڑکایا اور لوگوں کو جو ہے وہ تفرقہ لوگوں میں پیدا کیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں، یعنی اس نے اس طریقے سے اظہار کیا۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ پیغام پہنچایا۔ آج کا دن یوم المبعث، یوم البعثت، کہ جس کے سلسلے میں، اس کی رات کے سلسلے میں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات سے افضل رات پر سورج نے کبھی جو ہے وہ اپنی روشنیاں نہیں بکھیری، یعنی سورج کی ضیاء اس سے افضل کسی رات پر، کسی دن پر نہیں پڑی، یعنی کائنات میں افضل ترین دن یہ ہے، یعنی یہ رات بابرکت ہے کہ جس کی صبح میں اعلان رسالت کا رسول اسلام کو حکم دیا گیا۔ عزیزو، یقیناً اس کے سلسلے میں یعنی یوم المبعث، اس کا دن اور محل وقوع جو ہمارا موضوع ہے بعثت، اس کے سلسلے میں کیا ہے کہ امامیہ، شیعہ امامیہ کے نزدیک جو ہے وہ مشہور یہ ہے کہ وہ دن یوم البعثت کا وہ کیا ہے، 27 رجب المرجب کی صبح ہے۔ یہ مشہور علماء امامیہ کا نظریہ ہے۔ خود علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ شیعہ امامیہ کے نزدیک اجماع ہے کہ یہ دن 27 رجب المرجب کا دن ہے۔ لیکن اسی کے مقابل میں دوسرے اقوال بھی ہیں کہ تاریخ طبری میں، تاریخ بغدادی میں، سیرت ہشام میں وہ کیا نقل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خود ماہ رمضان المبارک میں رسول اسلام اس کو اعلان رسالت اور نبوت کا حکم ہوا۔ اس کے سلسلے میں، دن کے سلسلے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 17 رمضان مبارک، بعض کہتے ہیں 18 رمضان مبارک۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ جو بھی مشہور کے خلاف ہے، وہ کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ خود ربیع الاول کی ابتدائی دنوں میں، یعنی شروعاتی دنوں میں، بعض کہتے ہیں پہلی اور دوسرے روز، وہ یوم البعثت اور یوم المبعث کا دن ہے۔ لیکن علماء امامیہ کے درمیان اتفاق، علامہ مجلسی نے یہ دعویٰ کیا، اسی طریقے سے مشہور علماء امامیہ یہ ہے شیعہ کے علماء کے نزدیک کہ یہ دن 27 رجب المرجب کا دن ہے کہ جس کی صبح کو اللہ کے رسول کو پیغام رسالت اور پیغام نبوت اور تبلیغ کار رسالت کا حکم ہوا ہے۔ عزیزو، خود بعثت کیا مطلب؟ بعثہ اس کے معنی یہ البعثہ من بعثہ، یعنی بعثہ سے یہ بعثت ہے کہ جس کے معنی بمعنی الارسال والتوجیہ، کہ جس کے معنی وہ کیا ہے، بھیجنا، متوجہ کرنا۔ اصطلاح علماء میں اس کے معنی بمعنی ارسال شخص من قبل اللہ الی الناس لیدعوہم الی دینہ۔ اصطلاح میں بعثت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے کسی شخص کو بھیجنا، کس کی طرف؟ لوگوں کی طرف، تاکہ وہ ان کو دین کی طرف بلائے۔ اور علماء جس کو کہا جائے امامیہ اور علماء اہل سنت یعنی امت اسلامیہ کے درمیان اتفاق ہے کہ بعثت کے معنی کیا ہے؟ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مبعوث برسالت ہوئے، مبعوث بنبوت ہوئے، یعنی اعلان رسالت کا حکم ہوا، اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ یعنی کتنا پرمسرت یہ دن ہے کہ جس دن تاریکیاں منعدم ہوئیں، نور ولایت، نور نبوت آشکار ہوا، یعنی کائنات میں ہر طرف دعوت اسلام ہے اور لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اگرچہ ابتدا میں کم لوگ آئے، لیکن
خدا کی قسم یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچا کہ جو ادیان سماوی تھے ان کی جگہ خود اس دین اسلام نے لے لیا اور بت پرستی کا دھیرے دھیرے خاتمہ ہو گیا، اور اسلام آج 1400 ہجری میں پورے خطہ عالم پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ، کوئی کنارہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ اعلان نبوت کی جو اللہ کے رسول نے غار حرا میں جس کا حکم ہوا تھا، آج پوری کائنات میں وہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمانوں کی تعداد ہے، اکثریت میں ہے، اور یقیناً اس پر مسرت موقع پر ہم تمام امت مسلمہ کو، تمام مومنین کو ہم تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعوت اسلام و ایمان عطا کرتے ہیں کہ ہم سب اس امت مسلمہ پر یکجا ہو جائیں، اس وحدت پر پلیٹ فارم پر جمع ہوں، نبوت کے اعلان کا جو دن ہے آج کے دن ہم سب ایک دوسرے کے سلسلے میں اچھے الفاظ سے کام لیں، چونکہ ہم سب امت مسلمہ کی فرد ہیں۔ اور آج کے دن کے اعمال میں سے افضل عمل مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت ہے کہ نور نبوت کے ساتھ ساتھ نور ولایت ہے، یعنی جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے وہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اسی کے ساتھ یہ تکمیل کب ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کہیں اشہد ان علی ولی اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، یعنی روز مبعث لیلۃ المبعث ہے مگر ولایت کو اس سے منسلک کیا گیا ہے، یعنی نبی کی ولادت ہو، نبوت ہو، جب تک ولایت کو شامل نہ کیا جائے مسلمانوں کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم سب آج کے اس پرمسرت موقع پر آئیے بارگاہ احدیت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے نور نبوت کا واسطہ، تجھے ختمی مرتبت کی ذات کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو دعوت اسلام و ایمان پر باقی رکھ، اور پروردگار جو بھی زیارات کے مشتاق ہیں انہیں زیارت رسول و آل رسول سے مشرف فرما، اور ہم سب کا خاتمہ اسلام اور ایمان پر ہو، اور ولایت علی ابن ابی طالب کے سائے میں ہم زندگی گزاریں، اور جب ہمارا دم نکلے تو اسی ولایت کے سائے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس وقت آپ عالی جناب مولانا حجت الاسلام شارب سید محمد شارب عابدی صاحب قبلہ کی زبانی بہت ہی خوبصورت جملات قرآنی اور احادیث کے روشنی میں سماعت فرما رہے تھے، اور یقیناً انہوں نے فرمایا ایک نہایت ہی مہم نقطہ کہ خود رسالت جو کہ ایک مہم چیز ہے، یعنی رسالت وہ چیز ہے کہ جس شخصیت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب ہوئے خلق سے، لیکن اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ کا تو قائل ہے لیکن ساتھ میں علی ولی اللہ کا قائل نہیں ہے، تو یقیناً دین جو ہے اس کا ناقص ہے، ناقص دین کے ساتھ وہ مرے گا۔ اگر اس کو موت آ جائے اس حالت میں تو یہ اس کی جہالت کی موت ہے، چونکہ علی ولی اللہ کا اقرار در حقیقت خود اقرار امامت ہے، امامت کا اقرار ہے۔ البتہ میں نے عرض کر دیا کہ خود رسالت اور امامت ایک ہی چیز ہے، یعنی مشن ایک ہے، بات ایک ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، ایک طریق ہے۔ جب اللہ کا طریق ہے وہاں پر انہوں نے رسالت کے چائے میں ہمیں پرورش دی اور ہمیں معارف پہنچائے، اور پھر جو ہے سلسلہ امامت شروع ہوا۔ تو یہ وہ نکات ہے کہ جس کے اوپر ہر شخص کو غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے، البتہ مخصوصاً ان حضرات کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام کے دین کے ساتھ منسلک ہے اور خود اہل بیت علیہ السلام کے دین کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا ہوا ہے۔ یہ جو ہے اس پر ہمیں اہمیت علی ولی اللہ یہ سمجھنا چاہیے۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور ایک دعا جو نہایت ہی مہم ہے یوم مبعث پر، یہی دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے، کربلا مقدسہ میں تمام مومنین کی نیابت میں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ محمد یا رسول